آج غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، اور روزانہ ایک نئی کہانی بن کر آ رہی ہے کہ جی وہ خاتون شادی شدہ تھی، جی وہ شادی شدہ نہیں تھی، اس کا یہ بھائی وہ جو بھی تھی، اگر وہ غلط کام کر رہی تھی اس کا یہ طریقہ نہیں تھا جو طریقہ اختیار کیا گیا۔ آپ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں، شریعت نے اس کے لیے ضابطے مقرر کیے۔ یہ کون سی انسانیت اور طریقہ ہے کہ آپ 9 کے 9 گولیاں دماغ میں اتار دو اور اس کو اپنی مردان کی اور غیرت سمجھو کہ ہماری خاندانی غیرت ہے؟ یہ خاندانی غیرت نہیں ہے، جہنمی غیرت ہے۔ اگر وہ اس کی بیوی تھی پھر تو آپ کو اختیار ہی نہیں تھا ماننے کا۔ آپ سب ماننے والے جتنے بھی تھے وہ قاتل اور جہنمی ہیں، اور اگر اس کا تعلق ناجائز تھا تو بھی شریعت نے اس طرح ماننے کی اجازت نہیں دی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کے زنا پر گواہ چاہیے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے، صرف رہنا کافی نہیں ہے، 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے جنہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے۔ جس طرح باقاعدہ زنا ہوتا ہے اتنا واضح انداز میں اگر 4 مردوں نے دیکھا ہے پھر اس گواہی کی بنیاد پر ان پر شرعی سزا جاری ہوگی، ورنہ زنا کی سزا بھی جاری نہیں ہوگی۔ ہم تو بات بات پر غیرت کے مسئلے بناتے ہیں کہ جی غیرت کا مسئلہ ہے۔ او بھائی، یہ خاندانی غیرت جہنم میں نہیں بچانے آئے گی، یہ غیرتیں نہیں، یہ بغیرتیاں ہیں۔ خدا کے لیے اپنی رسومات اور جاہلانہ رسم و رواج سے باہر آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جاہلانہ رسوم کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، ورنہ جو عرب معاشرہ تھا وہ اس سے بھی بدتر حالت پر تھا۔ اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم قرآن کریم کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ہم شریعت کو اپنے لیے قابل عمل مانتے ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ پھر شریعت کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ اعتدال کی ضرورت ہے۔ کسی کو جلا دینا، کسی کو اس انداز سے مار دینا، شریعت نے اختیار تھوڑی دیا ہے، لیکن یہ انداز نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے اس پہ پیٹرول پھینکیں اور اس کو آنکھ سے جلا دیں، ختم کر دیں۔ شریعت نے یہ آنکھ کا عذاب حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو دینا۔ اب آپ بتائیں، بیویوں کو جلا، ایسے واقعے شوہر نے غصے میں آ کے بیوی کو جلا دی، آگ لگا دی، یہ سب کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے؟ اس لیے اس کی بھی برائی کی روک تھام کے لیے طریقہ کار مقرر ہے، آپ اس طریقے پر چلیں گے۔ ہاں، پھر اگر وہ آپ کی اطاعت پر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ اس کو نہ تانا دینا، پھر اس پر کوئی، آج تو شوہر پرانی باتیں اٹھا اٹھا کر تانے مارے گا، ہاں تم تو وہی ہو جس نے وہ کیا تھا۔ اللہ نے کبھی تانا دیا؟ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم بدماشیاں نہیں کرتے، ہم اللہ کے حقوق پامال نہیں کرتے، کبھی اللہ نے تانا دیا ہے کہ تم تو وہی ہو جس نے یہ کام کیا تھا، تم تو وہی ہو جس نے یہ کام کیا تھا؟ اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، ان کا طریقہ اور ان کی زندگی کو لائیے، ورنہ خدا کی قسم معاشرے کے اندر صرف شکلیں انسانوں کی ہوگی لیکن اندر بسنے والے جو ان کی روحیں ہوں گی سب جانوروں کی ہوگی۔ ہم اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے جانور بن چکے ہیں، اخلاقی پستی اور گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ میرے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے معاشرے کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ تو ایک ویڈیو بنی تو معاملہ سامنے آ گیا، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آتے۔ آپ مجھے بتائیے یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ تو ظلم لوگ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں نا۔ حکومت اگر کسی کے ساتھ غلط کرتی ہے یا اختیارات والے اگر کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، لیکن یہاں ظلم حکومت نے کیا۔ یہ جو ظلم ہوا ہے کس نے کیا؟ آئے دن قوم قبائل کے اندر جو اس طرح کی غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں اور جس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، یہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ گناہ اور جرم کون کر رہا ہے مجھے آپ بتائیے؟ یہ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی قوم کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اچھے حالات کیسے آئیں گے؟ انسان نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، خود ہزاروں بے شرمیاں کرے گا، اللہ کے حقوق پامال کرے گا، لیکن جب اس کے ساتھ کچھ غلط ہوگا یا غلط دیکھے گا یا اس کے مزاج کے مطابق غلط ہے، پھر اس کا غصہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کی جو لگام ہے نا وہ اسی لیے لگائی گئی ہے کہ آپ اللہ کے غلام ہیں، آپ اپنے مزاج اور طبیعت کے پابند نہیں ہیں کہ میرا مزاج، میرا دماغ، میرا جن۔ آج دیکھیں نا یہ تمام کے تمام ہونے والے اس طرح کے واقعات وہ میرا مزاج، میری طبیعت اور میری زندگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میری قوم میری مرضی، میرا قبیلہ میری مرضی، میری بیوی میری مرضی، میری اولاد میری مرضی، میرا شاگرد میری مرضی۔ یہ میرے نے نا یہ ساری تباہیوں پہ لا کر کھڑا کیا ہے۔ کبھی ایک قتل ہو رہا ہے، کبھی 9 مہینے بعد لاشیں مل رہی ہے، کبھی جو 3 مہینے بعد لاش مل رہی ہے، کبھی کسی کی گردنیں کٹ رہی ہے، کبھی کسی کو جلا دیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو تیسری منزل سے مار کے اور گھسیٹ کر نیچے لا کے پھینک رہے ہیں۔ یہ سب اپنی طبیعت پر چلنے کے نتیجے ہیں۔ پھر تو غصے میں بے اعتدالی ہے، تو دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے، دونوں طرف سے اعتدال کی ضرورت ہے۔
غلط کرنے والوں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے اور سزا دینے والوں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے. آپ مذبح خانے میں تھوڑی ہیں کہ جو سامنے ہے اس کو ذبح کر دو, جو آپ کی طبیعت کے خلاف اس کو ذبح کر دو. اس وقت ایسی بے اعتدالیاں انہوں نے ہمارے معاشرے کو, ہمارے علاقے کو, ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دی ہیں. پھر خاندانوں کی آپس میں بات چیت بند ہے, آپس میں پھر یہ لڑائیاں پتہ نہیں صدیوں سالوں تک چلتی ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے یار اس کا؟ بات بند, میں بات نہیں کر رہا اس سے, ہماری ان سے بات نہیں, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے, اللہ کے سامنے تو جا رہا ہے, دنیا کے سامنے بھی جا رہا ہے. اب شریعت نے حق دیا ہے بیٹی کو, وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے. ہاں اگر سامنے لوگ بہت ہی غلط ہیں تو ماں باپ بیٹھ کے سمجھائیں پیار سے, لیکن اگر وہ عاقل بالغ ہیں, اس کو شریعت نے حق دیا ہے, بیٹے کو حق دیا ہے. جب ماں باپ نہیں سنیں گے, اب جو اپنا مزاج چلاتے ہیں تو پھر یہ شریعت کے خلاف جا رہے نہیں جا رہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر بے اعتدالیاں ہوں گی نہیں ہو, پھر لڑکی بھاگے گی گھر سے, پھر لڑکا غلط کرے گا, پھر آپ غلط کریں گے بدلے میں. سارا قصور اس لیے ہو رہا ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں کر رہے. تو جب آپ نہیں کر رہے تو سامنے بھی ایسی بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جس کے لیے شریعت نے جو آزادی دی ہے وہ آزادی اسے دو, جو حق دیا ہے وہ حق اسے دو. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی آزادی اور حق کو چھیننے والے؟ اگر ہم ایسے کر لیں تو انشاءاللہ خود ہی معاملات صحیح ہو جائیں گے.